کیا وجہ بنی داڑھی رکھنے کی بیماری کو لے کر؟ کافی پروپیگنڈے بھی آپ کے مخالفین نے کیا، آپ کو ہوا کیا تھا ذرا بتائیں۔ لیکن مروت صاحب کارکن تو وہاں پر موجود تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے آگے کی جانب، قیادت نہیں تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے قیادت کی طرف سے؟ آپ ڈی شو کے احتجاج میں موجود ہوتے مروت صاحب تو وہاں پھر دھرنا تھا، کیا ہونا تھا اگر آپ وہاں پر موجود تھے؟ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ کی؟ گنڈا پور صاحب جب اسلام آباد کے قریب پہنچے، ڈی چوک کے بالکل قریب تھے، اچانک انہوں نے اپنا قافلہ چھوڑ کر آگے نکل گئے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ۔ ڈی چوک پہنچنے سے پہلے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی تھی، واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا بیک ڈور میں کیا ہوا ہے کہ اچانک یہ سب کچھ ہوا؟ السلام علیکم جی، جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آفٹر لانگ ٹائم، کافی عرصے بعد، کافی عرصے کی خاموشی کے بعد اور بیماریوں کے بعد، علالت کے بعد، ایک بار پھر سے شیر افضل مروت صاحب آج سب سے پہلا انٹرویو جے کے پوائنٹ کو دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مروت صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ کے فیس پر، ماشاءاللہ داڑھی کافی خوبصورت لگ رہی ہے۔ کیا وجہ بنی داڑھی رکھنے کی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کی جانب بڑھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، بلال عباسی کا، اور ہمارے دوست عتیق صاحب کا۔ آپ لوگوں نے بیماری کے دوران بھی میرا پوچھا۔ داڑھی جو ہے وہ تو بیماری کے دوران حالت ایسی تھی کہ چارپائی سے اٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ بہت ہی زیادہ نکاہت تھی، اور پھر جو ہے شیو بڑھتا گیا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے داڑھی کی شکل اختیار کر لی، تو اب جو ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور ذرا بڑھا کے چہرے پہ سجا ہی لوں۔ شیف شو نہیں کرنے کے ارادہ باغے؟ کوئی مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا مروت صاحب، اچانک ہوا کیا آپ کی بیماری کو لے کر؟ کافی پروپیگنڈے بھی آپ کے مخالفین نے کیا، آپ کو ہوا کیا تھا ذرا بتائیں؟ اور اتنی آپ کو فیور ہوا، کرونا بھی شروع میں ہوا، یہ ہوا کیا تھا ذرا بتائیے گا آج؟ گرفتاری ہوئی ہماری پارلیمنٹ کے سامنے، غیر قانونی طور پہ انہوں نے ہمیں اغوا کیا، بعد میں ایک جیلی پرچہ دیا۔ 8 دن ہم زیر حراست رہے۔ ان 8 دنوں کے دوران ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنا کھانا کھائیں، لیکن 2-3 مواقعوں پہ انہوں نے ہمیں اپنا کھانا کھانے نہیں دیا۔ جب میں بیل آؤٹ ہوا دیگر ساتھیوں سمیت، تو اگلے دن سے مجھے بخار نے گھیرا۔ جب ٹیسٹ کیا تو کورونا نکلا۔ ٹھیک ہے۔ کرونا جو ہے وہ اس کے بعد، کرونا کے بعد 7 دن تک کرونا شاید رہا، اور اس کے بعد جب ٹیسٹ کیا تو بخار نہیں جا رہا تھا، تو انفلوئنزا نکل آیا۔ انفلوئنزا سے جب جان چھوٹی، کوئی 8 دن 9 دن اور لگے یا 10 دن لگے، تو ٹائیفائڈ نے گھیر لیا۔ اچھا، یہ بیماریاں تھیں، اور اس دوران احتجاج بھی شروع ہو گئے تھے، اور حالت میری یہ تھی کہ میں بخار کی وجہ سے 2 قدم نہیں چل سکتا تھا۔ اچھا۔ نکاہت بہت زیادہ تھی۔ اسپتال میں ایڈمٹ ہوا، 2 دن 3 دن رہنے کے بعد جب ڈسچارج ہوا، پھر بخار نے گھیرا، دوبارہ ایڈمٹ ہوا۔ یوں اسپتال آنا جانا، کبھی ڈرپ لگے، تنگ آ گیا تھا 25 دن بخار میں مبتلا رہنے کی وجہ سے، اور پھر بالکل محدود ہو گیا تھا۔ اس دوران جو ہے کچھ مہربان جو ہمیشہ سے میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور لوگوں کا مذاق اڑانا اور ہر چیز کا مذاق اڑانا، انہوں نے اپنے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ اس دوران انہوں نے میری ماں کی فوتگی کی خبر بھی چلا دی۔ جی بالکل، جیلی خبر تھی۔ تو میں خود پریکٹیکلی اس طرح تھا جیسے بندہ قریب المرگ ہوتا ہے، کیونکہ وزن بھی میرا تقریباً 8 سے 10 کلو بالکل لوز ہوا ہے، اور کچھ میں نے ٹیسٹ کیے، لیور فنکشن ٹیسٹ، وہ بھی تسلی بخش نہیں تھے۔ تو یہ میرے حالات تھے، اور ساتھ میں چھپنا بھی پڑ رہا تھا۔ اچھا، بیماری کے باوجود چھپنا بھی پڑ رہا تھا؟ چھپنا اس لیے پڑ رہا تھا نا کہ یہاں تو پاکستان میں تو طوائف الملوک کی ہے، آپ احتجاج میں ہو یا نہ ہو، گرفتاری تو یہ آپ کی کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کے سامنے کی، پہلے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کی۔
اٹھک میں کی، تو لہذا گرفتاری کے لیے کوئی جرم کا ہونا ضروری نہیں ہے موجودہ حالات میں. تو لہذا ایک تو گرفتاری تھی، نہ گھر جا سکتا تھا، اسپتال جو ہیں جب جاتا تھا یا ٹیسٹ کرتا تھا تو جیلی ناموں سے کرانا پڑتا تھا تاکہ پیچھے سے یہ آ نہ جائے. اور آج کل پارٹی کی یہ بھی ترجیح تھی کہ ایم این ایز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کر لے. اور ان حالات میں بہرحال اب 2 دن ہوئے ہیں کہ مجھے بخار نے چھیڑا نہیں ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ بیمار ہوا ہوں. اچھا، پوری زندگی میں پہلی بار؟ پوری زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا ہوں، پوری زندگی میں کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں ہوں، پوری زندگی میں کبھی ایکس رے، کبھی ٹیسٹ اس طرح کیے ہی نہیں ہے. لگتا ہے مروت صاحب نظر لگ گئی آپ کو کسی کی. میں اور کبھی زندگی میں بخار نہیں ہوا تھا. یہ بخار چھوٹا چھوٹا بخار شاید ہوا ہو، لیکن اس طرح کا بخار کہ میں بیڈ ریڈن ہو جاؤں. زندگی میں اتنے پاپولر بھی نہیں ہوئے آپ جتنے اب آپ ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی نظر بد لگی ہو آپ کو. بہت سارے دوست یہی کہہ رہے ہیں کہ نظر بد، لیکن یہ ہیں کہ ایک چیز ہے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے بغیر کسی جان پہچان کے اور وجہ کے انہوں نے جو محبت ظاہر کی. بہت سے لوگوں نے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے دعاؤں میں یاد کیا، بہت سارے لوگوں نے صدقے دیے، کچھ دوست احباب اور لوگوں نے ختم قرآن کیے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی محبتوں اور ان کے اخلاص جو ہیں ان کو بیان کر سکوں، ان کی صحیح عکاسی کر سکوں. بیماری کے دوران کن اہم شخصیات میں، اسپیشلی پی ٹی آئی کے کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ کیونکہ آپ اس بات کا اس سے پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں کہ کچھ گلے شکوے آپ کے بھی ہیں پارٹی سے، تو کن کن لوگوں نے آپ کا حال احوال پوچھا، اور پارٹی کے علاوہ کن لوگوں نے آپ کا حال احوال پوچھا اس دوران؟ 6-7 لوگوں نے پوچھا ہے، جس میں بیرسٹر گور صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، شہریار افریدی ہے، شاندانہ گلزار ہے، جمال حسن خان صاحب ہیں، عمر ڈار ہیں، ان کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری. ہاں، اور شاید 1-2 اور نام ہو، باقی کسی نے نہیں پوچھا. اسپیکر صاحب نے بھی؟ ہاں، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے تو، میں اسپتال میں تھا کہ وہاں پہ اس نے گلدستہ بھی بھیجا، گلدستہ اور فروٹ بھیجے. بہرحال ان کی محبتوں کے مقروض ہیں. مروت صاحب، آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں احتجاج کا. آپ نے بار بار کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے، تبھی خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. آپ کی بیماری کے دوران 2 احتجاج بڑے ہوئے، کتنے بے چین تھے، کتنا دل چاہ رہا تھا کہ آپ نکل پڑیں، کیونکہ بیماری تو آپ کو الاؤ نہیں کر رہی تھی، لیکن دل میں کتنی چاہت تھی کہ آپ بھی اس احتجاج کو جوائن کریں، وہاں پر اس میں شرکت کریں؟ اگر صحت ٹھیک ہوتی اور میں احتجاج میں ہوتا تو پھر احتجاج اس طرح نہ ہوتا. اچھا، ایسا احتجاج نہ ہوتا؟ کیسا احتجاج ہوتا مروت صاحب اگر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج ہوئے میری بیماری کے دوران وہ ڈس آرگنائز تھے. احتجاج کے لیے ضروری ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ تھا، اس کے 6 دن کے بعد پنڈی میں جلسہ رکھا، اور پنڈی کے بعد جو ہے 4-5 دن کے اندر دھرنا رکھ دیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے قوم کو موبلائز کرنا ہے، قائل کرنا ہے، موٹیویشن دینی ہے، یہ کام نہیں ہوا. اچھا، پھر پلان بی کوئی نہیں بنایا گیا. جس طرح یہ دھرنے میں پلان بی ہوتا تو ہم شاید اس طریقے سے دھرنا ختم نہ ہوتا. مجھے ابھی تک میں رابطے میں نہیں ہوں کہ قیادت جو ہیں علی امین خان جو ہیں ان کے حالات تو سب کے سامنے ہیں، لیکن بقایا قیادت کیوں نہیں نکلی مجھے اس کا علم نہیں ہے. ورکرز نے ایک تاریخ رقم کی، میں یہ دن دیکھنے کے لیے بے چین تھا. اچھا، 70-80 ہزار لوگ جو ہیں، یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ڈی چوک پہنچے تھے، اور یہ کافی لوگ تھے. بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی پی ٹی آئی کے پاس کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کے اور یہ اگلے دن یہ تعداد دگنی اور تگنی اور چوگنی ہونی تھی. لاکھوں لوگوں نے آنا تھا. یہ بڑی ہی وائٹل اپرچونٹی تھی. مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کن وجوہات کی بنا پہ اس دھرنے کو ترک کیا گیا، یا دھرنا جو ہے اس پہ قیادت نے کیوں شرکت نہیں کی. کسی نے نہ مجھے بتایا ہے، نہ میرا کس سے رابطہ ہوا ہے. اور جو ولولہ، جو جذبہ، جو دلیری اور جرت پاکستانی عوام نے دکھائی،
جس انداز میں یہ ہر ٹیئر گیس، ڈنڈے، پولیس، رینجر، فوج سب کے سامنے جرأت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ موقع یہ وقت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ 9 مئی کے بعد میری مسلسل تبلیغ کوشش اور کاوش یہی تھی کہ ہم قوم کے ذہنوں سے جو مصنوعی طور پہ جو خوف اور ڈر جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا تھا اس کو دور کر سکیں۔ اگر اس دن آپ ہوتے مروت صاحب تو کیا کرتے آپ؟ اگر میں ہوتا مصلحت کوئی نہ ہوتی، ہم دھرنا ہی دیتے، اور مجھے یقین کامل تھا کہ دھرنا جو ہیں وہ 2 دن کے اندر پاکستان میں ایک بہت ہی بڑی تحریک کا پیش خیمہ ثابت۔ لیکن مروت صاحب کارکن تو وہاں پر موجود تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے آگے کی جانب، قیادت نہیں تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے قیادت کی طرف سے؟ دیکھیں، میں قیادت کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، آلریڈی ہر چیز پہ میری زبان سے نکلے ہوئی الفاظ نے مجھے ماضی میں بھی بڑی مشکلات سے دوچار کیا۔ یہ خان صاحب ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا ٹھیک کیا گیا، کیونکہ مجھے یہ بھی علم نہیں ہے، میری علی امین خان صاحب سے بھی بات نہیں ہوئی کہ دھرنے کے حوالے سے پالیسی کیا تھی، صرف پہنچنا ہی تھا یا جاری رکھنا تھا، ان چیزوں سے میں کافی تنقید ہو رہی ہے گنڈا پور صاحب سے پر کہ انہوں نے کیوں یہ اچانک سے اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، بہت زیادہ ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید جائز ہے ان پر جو ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتجاج تھا، ذمہ داری بدیو نظر میں یہ لگتی ہیں کہ علی امین خان کی تھی، کیونکہ ان کی کاوشیں تھی لوگوں کو اکٹھا کرنا، مشینری اور تمام لوگوں کو لانا۔ لیکن ہم نے جو جلسے جلوس 9 مئی کے بعد کیے، صرف جلسہ جلوس کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی ہیں، جو کور کمیٹی بیٹھی ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ اس احتجاج کے حوالے سے ایک پلان اے، پلان بی، پلان سی بناتے۔ اگر خدا نخواستہ علی امین خان گرفتار ہو جاتے تو پھر کسی اور کو قیادت تفویض کرنی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے احتجاج ہوئے کسی نے مجھے فون تک نہیں کیا، اچھا، نہ کسی نے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں، یا خان نے کہا ہے یا آپ کدھر ہیں یا بیمار ہیں، تو لہذا ہم اس طرح تو نہیں کرتے تھے۔ کراچی جاتے تھے، سندھ گئے، میر پور خاص، حیدرآباد، پشاور، بلوچستان، ہر جگہ پہ جا کے تنظیم کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے، یوتھ کے ساتھ علیحدہ، پارٹی کے ساتھ علیحدہ، کینڈیڈیٹس، ایم این ایز، ایم پی ایس کے ساتھ علیحدہ، ہر ایک کو ان کے فرائض بتاتے تھے۔ اور یہ یہاں پہ ڈی چوک کے بعد جو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے اب کوئی پلان نہیں تھا، اور یہ ذمہ داری میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ اچھا، البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ یہ آرام سے تو نہ آنے دیتے، تو لہذا جو ہمارے ساتھ ہوا یا ورکر کے ساتھ جس طریقے سے مارا پیٹا گیا، کنٹینر ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے علی امین خان کی حکومت پہ الزام وسائل کا استعمال کیا سرکاری۔ آپ نے کس قانون کے تحت کنٹینر روڈوں پہ رکھے؟ نمبر 1، پاکستان میں کس اکاؤنٹ کے کس مد میں آپ نے کنٹینروں کو ادائیگیاں کی؟ پھر یہ آپ نے کس قانون کے تحت موٹر وے کودے، سڑکیں بلاک کی؟ ہم نے تو اگر احتجاج کرنا تھا تو آرٹیکل 16 کے تحت ہم نے کیا، اور صرف آرٹیکل 16 نہیں ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، سورہ نساء کی آیت ہے کہ کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو ظالم کی برائی کو کل عام بیان کیا کریں۔ یہ حق احتجاج آرٹیکل 16 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور دنیا کی ہر جورسڈکشن میں، ہر ملک میں عوام کا یہ حق دیا گیا ہے۔ اسلام نے، شریعت نے، آئین اور قانون نے، اور کیوں کر نہ دیں؟ یعنی اسلام تو کہتا ہے کہ برائی کے آگے ڈٹ جاؤ، ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ، تو یہی تو حق احتجاج ہے۔ تو لہذا یہ تمام حقوق تو تھے ہمارے۔ انہوں نے 144 لگایا، ابھی دیکھو علیمہ خان کو، اس کی بہن کو، اور ہمارے ہزاروں ورکر گرفتار ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے جس انداز میں علیمہ آپا کو گرفتار کیا گیا، آرام سے روڈ پہ کھڑے ہیں، اور اب جناب دہشت گردی کی عدالت ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہا ہے۔ کوئی خدا کا خوف بھی ہو، کوئی قانون بھی ہو، کوئی انصاف بھی ہو۔ جو ہو رہا ہے پاکستان میں
اس کا ایک حل ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ کاش یہ ڈی چوک کے دھرنے میں موجود ہوتا، لیکن اگر اس طرح کے حالات دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو آر یا پار والی صورت ہے۔ اگر آپ ڈی چوک کے احتجاج میں موجود ہوتے مروت صاحب تو وہاں پھر دھرنا تھا، کیا ہونا تھا اگر آپ وہاں پر موجود تھے؟ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب آپ کی تعداد 5000 سے بڑھ جائے نا، کوئی آپ پہ گولی نہیں چلا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 70,000 پاکستانیوں کو کوئی موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ ٹیئر گیس تھے، لیکن ایک دفعہ 70,000 جمع ہو گئے، قیادت بیٹھ جاتی، پورا پاکستان امڑ آتا۔ میں ہوتا تو شاید ادھر ہی بیٹھا ہوتا۔ اچھا، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ زندگی چلی گئی ہے، پھر بھی احتجاج کا موقع ملے گا۔ یہ ڈنڈے کے ڈر سے، پولیس کی وردی کے ڈر سے، یہ رینجرز کے ڈر سے اپنے اس حق کو فرگو کرنا کہ ہم احتجاج ہی نہیں کریں گے، یہ حق ہے، آئین نے دیا ہے۔ جب تک آئین ہے، اگر آئین خدا نخواستہ نہ بھی ہو، جب تک زندہ ہیں، یہ شریعت نے دیا ہے، یہ حق فطرت ہے، یہ خدا نے دیا ہے، یہ قرآن کریم نے دیا ہے، کوئی لے نہیں سکتا۔ اچھا مروت صاحب، گنڈا پور صاحب جب اسلام آباد کے قریب پہنچے، ڈی چوک کے بالکل قریب تھے، اچانک انہوں نے اپنا قافلہ چھوڑ کر آگے نکل گئے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ۔ ڈی چوک پہنچنے سے پہلے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی تھی، واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا بیک ڈور میں کیا ہوا ہے کہ اچانک یہ سب کچھ ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو اس پہ گزری ہیں، جو احوال اس نے بتایا ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے کہ چھتوں پہ چڑھتے، چھپتے یا بھاگتے، وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے۔ اگر ان کو یہ ادراک ہوتا کہ اس طرح ہوگا کے پی ہاؤس میں، تو شاید وہ کے پی ہاؤس نہ جاتے۔ لیکن یہ کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے نا کہ ان لوگوں کو یہاں تک لانے میں وہ بڑے معاون ہوئے، اس نے قیادت کی۔ اب ان کے پاس چلو ایک مسئلہ اس کو پیش آیا تو اور لوگوں کو آنا چاہیے تھا نا، ان کی جگہ بیک اپ پلان ہونا چاہیے۔ اگر گنڈا پور گرفتار ہو گئے تو یہ بندہ آگے جائے گا، وہ چیز آپ کہہ رہے ہیں فقدان رہا قیادت کا۔ کتنے ابھی 200-300 ایم این ایز ہیں، بلکہ 400-500 پارٹی ہیں، پارٹی کی یعنی ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا، بیک اپ پلان نہیں تھا، کوئی ہونا چاہیے تھا نا۔ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو بیک اپ پلان بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہاں اچھا مروت صاحب، اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے اگر کال دی جاتی ہے عوام ایسے نکلے گے؟ کیونکہ عوام بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں، ان کے جو حوصلے تھے، جس جذبے کے ساتھ وہ آئے تھے اس احتجاج میں، کیا آپ کو لگتا ہے دوبارہ اگر پی ٹی آئی کال دیتی ہے کارکن نکلیں گے ایسے؟ میرا خیال ہے اعتماد کا فقدان ہوا ہے، ہاں، اور آئندہ اگر کال ہوگی تو ورکر بھی نکلیں گے، پاکستانی بھی نکلیں گے، لیکن اس صورت میں جب ان کو یہ اعتماد ہو کہ یہ ان کے جن کے ساتھ نکلیں گے وہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ اچھا، اور خان صاحب کی کوئی رہائی وہائی کے چانسز ہیں؟ پہلے تو کہا جا رہا تھا اس احتجاج کے ذریعے ہم خان کو نکالیں گے، احتجاج تب تک جاری رہے گا جب خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے۔ اب تو احتجاج بھی تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے۔ فلاپ پتہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو آپ نتائج حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں نکلے۔ اب خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، احتجاج نے ایک کامیابی ضرور حاصل کی۔ پوری ورلڈ، پوری دنیا میں تمام میڈیا نے بتایا کہ پاکستان میں کس طریقے سے حکومت وقت نے کون سے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو اسلام آباد آنے سے روکا۔ یہ ایک پرامن احتجاج تھا، کسی ورکر کے ساتھ کوئی لاٹھی نظر نہیں آئی، اور یہ حق جو ہیں تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھ کر احتجاج کرنا، حتیٰ کہ وہ قرآن کریم میں سورہ المومنین کی آیت ہے کہ لڑائی کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے برائی کو بہترین طریقے سے روکیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا صحابی، انہوں نے کہا کہ جی میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے، تو حضور کریم نے احتجاج کا یہ حق ان کو بتایا۔ جب تیسری دفعہ آیا، انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کا سامان گلی کی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، تو انہوں نے یہ اس طرح کیا۔ جو بھی گزرتا تھا پوچھتا تھا، اس نے کہا یہ پڑوسی ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں۔ تو یوں جو ہے سب کو پتہ چل گیا۔ تو یہ جو حق احتجاج ہے کسی بھی انداز میں ہو، اور یہ ضرور اس انداز میں ہونا چاہیے کہ
وہ حضرت معاذ بن انس جو ہیں ان سے روایت ہیں کہ حضور کریم نے ایک غزوہ میں جب اصحابہ کرام جنگ پہ گئے ہوئے تھے تو راستہ بند ہو گیا تھا، تو حضور کریم نے کہا کہ حتیٰ کہ جہاد میں بھی لوگوں کے لیے راستے بند نہیں ہونے چاہیے، تو لہٰذا شائستگی کے ساتھ بد زبانی، گالم گلوچ اور غلیظ زبان استعمال کرنا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پرامن احتجاج کے لیے اور پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچانا، گھیراؤ جلاؤ کرنا نہ اس قبیل سے ہیں، نہ اس کی کوئی ہم حوصلہ افزائی کبھی کر سکتے ہیں۔ ڈی چوک پہ پرامن طور پہ بیٹھنا یہی ہمارا مقصد تھا، اور اس مقصد سے روکنے کے لیے ریاست نے کیا دہشت گردی کی وہ پوری قوم نے دیکھی۔ اب آپ کی کیا پلاننگ ہے نیکسٹ؟ ماشاءاللہ صحت تو کافی بہتر ہو رہی ہے، پہلے سے مکمل سٹیبل تو نہیں ہوئے لیکن پہلے سے کافی بہتری آ رہی ہے۔ اب آپ دوبارہ سے میدان میں آئیں گے، دوبارہ سے آپ جو ہے اپنا وہی مومنٹم، اسی مومنٹم کے ساتھ اپنی جد و جہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب سے کب ملاقات ہوگی؟ کیا آپ کی نیکسٹ اسٹریٹجی ہے؟ خان صاحب سے تو ملاقاتوں پہ پابندی ہے، آج 18 تک سلمان صفدر صاحب سے بات ہوئی، اور یہ خواہ کی پابندیاں ہیں۔ دیکھو یہاں اب قانون تو نہیں ہے، انہوں نے ممکنات بنا لیا ہے، ادھر کھینچ لیا ادھر کھینچ لیا، کیوں پابندی ہو؟ عدالتوں کے احکامات ہیں، لیکن عدالتوں کے احکامات تواتر کے ساتھ پامال ہو رہے ہیں۔ خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ تب تک جو ہے خان صاحب احتجاج کے حوالے سے میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہیں، یہ احتجاج ایکسکلوسیولی پروٹیسٹ کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور علی امین خان جو ہیں وہ بار بار اس کو آگے لایا جاتا ہے، اور وہ مجبور ہے، خان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ صحیح اسٹریٹجی ہے کہ سی ایم کے پی کے ذریعے احتجاج ہو، کیونکہ وہ اپنی صوبہ چلائے۔ یہ احتجاج جو ہے پارٹی کا کام ہونا چاہیے۔ کیوں ہم کنفرنٹ کراتے ہیں چیف منسٹر کے پی کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ؟ یہ احتجاج ان لوگوں کا کام ہونا چاہیے جو احتجاج پہ جن پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے، جن کے کاروبار نہ ہو، جن کے اتنے سٹیکس نہ ہو، اور جو مطلب ہے کہ چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے جانے والے اس کی لوگ۔ شاید مروت صاحب یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو سی ایم صاحب کا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو مشینری ہوتی ہے، جو اسکواڈ ہوتا ہے، وہ اس کا فائدہ شاید پی ٹی آئی لینا چاہ رہی ہو۔ وہ احتجاج اسکواڈوں سے تو نہیں ہوتے ہیں، جو مشینری وہ سائڈ کرتے ہیں، کوئی مشینری، دیکھیے مشینری تو جو بھی احتجاج کرے گا ساتھ میں لائے گا، چاہے وہ سی ایم کے پی ہو، چاہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ سی ایم کے پی کو ہم ان احتجاجوں میں انوالو کریں۔ اور یہ بیچارہ تیسری چوتھی دفعہ جو ہیں، ثوابی کے جلسے میں 10 کروڑ روپے اخراجات اس پہ آئے، یہ جو احتجاج ہوا پتہ نہیں کتنے اخراجات ہیں، اور یہ زمینیں اپنی بیچتا جا رہا ہے۔ اچھا، کہاں سے یہ سی ایم صاحب اپنی زمینیں بیچ کر یہ تمام تر خرچے، جلسے، احتجاج وغیرہ کروا رہے ہیں؟ دیکھو نا، کہیں پر میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کوئی ایک بھی پارٹی کا کوئی سرمایہ دار آ کے کہہ دے کہ جی یہ اخراجات میں اٹھاتا ہوں۔ ثوابی کے جلسے پہ 10 کروڑ روپے خرچ آیا، اچھا، لاہور میں پتہ نہیں کتنا آیا ہوگا، یہ پنڈی کے احتجاج پہ، پھر یہ دھرنے پہ کوئی ایک تو میں نے نہیں دیکھا ہے جس نے یہ کہا ہو یہ علی امین خان ہی اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ ایک بندے کو اتنا زیر بار کیا جانا چاہیے۔ آخر میں کارکنان کو، آپ کے جو فالوورز ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کی دعاؤں کا بہت مشکور ہوں، اور میں بہت خوش ہوں۔ احتجاج میں پاکستانی قوم نے دکھا دیا کہ ڈر اور خوف جو ہیں وہ پیروں تلے یہ رون چکے ہیں۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جب بھی خان احتجاج کے لیے کوئی آرگنائزڈ موومنٹ چلانے کے لیے فرائض دے گا، انشاءاللہ جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ کبھی نہ مایوس کیا ہے، نہ کبھی کریں گے۔ احتجاج اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے، اور خان جو ہیں اس کی رہائی کے لیے بس اب صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ ہو ریلیز خان ناؤ۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کمپین ہونی چاہیے، اس کے لیے پمفلٹ، اس کے لیے ہر پاکستانی کو موٹیویشن دینی ہوگی، ہر پاکستانی کو بتانا ہوگا، کیونکہ یہ ہم اپنے لیے تو نہیں نکل رہے ہیں، آپ کے مستقبل کے لیے۔ یہ ملک تو اب رجواڑہ بنا ہوا ہے۔ یہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ شخصی آزادی پہ کاری ضربے، یہ بنیادی حقوق پہ، انسانی احترام پہ
حملے اور یہ چادر چار دیواری کی تقدس کی پامالی اور یہ ایک چیف جسٹس کو چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے کے لیے یہ جو حربے ہو رہے ہیں یہ کسی مہذب ملک میں تو نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اس نظام کی تصحیح کے لیے خان کی آزادی کے لیے جب خان آزاد ہوگا اس کے بعد باقی باتیں ہوگی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلی طور پر انہوں نے ہم سے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ سوالات جو کہ آپ کے ذہنوں میں تھے ہم نے ان سے کیے ہیں. اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.